یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا ان کو تعلیم دلاتے ہیں، سب سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ ہمارے ہاں ان دو چیزوں کو ایک کر دیا گیا ہے یا ایک سمجھا گیا ہے، اور اسی کو پھر کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر رکھا گیا ہے۔ تعلیم بالکل الگ چیز ہے، تربیت اس سے بالکل الگ چیز ہے۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں، آپ ان کو معلومات فراہم کر دیں، آپ ان کو نالج دے دیں، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو بتا دیا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہیں تو فرض ہے، یا اگر دنیاوی تعلیم ہے تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ یہ ریاضی کا فارمولہ ہے، یہ فزکس میں یہ کرنا ہے اور سائنس میں یہ کرنا ہے، اس چیز کو اس طریقے سے حل کرنا ہے، یہ نالج ہے، یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے۔ ایک ہوتی ہے تربیت۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی عملی پریکٹیکل لائف سکھانا، اس کی پریکٹیکل لائف میں، اس کی عملی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے اس کو اس چیز کا عادی بنا دینا، اس کی زندگی میں وہ چیزیں پیدا کر لینا۔ ایک ہے آپ نے اس کو کہا نماز فرض ہے، یہ تعلیم ہے۔ ایک ہے آپ نے اس کی تربیت ایسے کی کہ جب وہ 7 سال کا ہوا تو آپ نے نماز کا حکم دینا شروع کیا، 8 سال کا ہوا تو آپ نماز کا حکم دیتے رہے، اس کو بتاتے رہے صدقہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اس سے یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ 15 16 سال 20 سال کا ہوا تو یہ چیزیں اس کو پتہ بھی چل گئیں اور اس کی پریکٹیکل لائف میں بھی آ گئیں۔ اب دیکھیں پتہ کس کو نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا؟ جس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ نماز فرض ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہے، اسی کو نالج کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ تربیت نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم تربیت کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ علم اگر تربیت کے بغیر ہے، یہ الٹا وبال کا سبب ہے، اس پر قیامت میں ڈبل پکڑ ہوگی۔ ہمارے ہاں اس شخص کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی ڈگری ہو، اس نے کسی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، یا کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یا کوئی بھی ڈگری اس نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے سمجھدار ہونے کا یا بے وقوف ہونے کا معیار یہ چیز ہے کہ آیا اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، حالانکہ یہ کسی انسان کے سمجھدار یا بے وقوف ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے، گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے۔ یہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہوں گی لیکن سمجھدار نہیں ہوں گے، اور آپ کو ایسے ان پڑھ جاہل بھی مل جائیں گے جنہوں نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی ہوگی لیکن بہت سمجھدار ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ سمجھ انسان میں اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں۔ آپ کسی انسان کا لیول یا سٹیٹس اس وجہ سے طے کریں گے یا آپ اس کو وہ ویلیو دیں گے جو اس کی ڈگری کی ویلیو ہوگی۔ اگر اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں، اور اگر اس کے پاس ڈگری ہے چاہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو اس کی ویلیو ہے۔ یہ جو معیارات ہیں دیکھیں، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی ادارے میں کسی کو ملازم رکھنا ہے اور آپ کو مثلا ریکوائرڈ ہے جس نے کوئی ایم بی اے کیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں ایم بی اے کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے تو کس
معیار کا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کو آتا کتنا ہے, اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی سے لین دین کر رہے ہیں, اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ چونکہ ایم بی اے اس نے نہیں کیا ہوا, میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, لہٰذا میں اس سے افضل ہوں اور میں اس سے سمجھدار ہوں, صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے, اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. یہ معیار غلط ہے. اگر کوئی آدمی کسی کمپنی کا مینیجر لگ گیا اور ایک آدمی مزدور ہے, اس کا کیا مطلب کہ مینیجر زیادہ سمجھدار ہے اور مزدور بیوقوف ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے مزدور اس مینیجر سے زیادہ سمجھدار ہو, لیکن ہمارے معیارات, ہمارے کرائٹیریاز وہ چینج ہیں. اسی کا نتیجہ ہے, چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر تو فوکس کرتے ہیں, ان کی تربیت پر فوکس نہیں کرتے. ہم یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی چلا جائے, گریجویشن کر لے, ایم اے کر لے, ایم بی اے کر لے, بی بی اے کر لے, فلاں کر لے, پی ایچ ڈی کر لے. ان چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے, ان چیزوں پہ ہمارا اصرار ہے, ان چیزوں پہ ہماری ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں, لیکن وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں دیکھیں, دین نے ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے, ہماری زندگی میں سکون, اطمینان ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتا. چاہے وہ بیٹے کی آپ تعلیم کی بات کریں, آپ بیٹی کی تعلیم کی بات کریں, اگر اسلامی اصول اور اسلامی آداب, یہ اسلامی اصول, اسلامی آداب اس کو تربیت کہتے ہیں, اگر وہ تعلیم آپ ان کو اسلامی اصول اور اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے دلائیں گے, اس کا مطلب آپ نے ان کو تعلیم بھی دی اور ان کو تربیت بھی دی. لیکن اگر آپ نے یہ تعلیم تو دلوائی لیکن اسلامی اصول اور آداب کی رعایت نہیں کی, اس کا مطلب آپ نے ان کو تعلیم تو دی لیکن تربیت نہیں دی. ہمارے ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے, یہ کس نے غرق کیا ہے؟ جاہلوں نے غرق کیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کرپشن ہو گئی, چوری ہو گئی, رشوت خوری ہے, یہ رشوت خوری جاہل لوگ کرتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں؟ یہ آفیسر جو لگتے ہیں سارے یہ جاہل ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو خزانہ لوٹتے ہیں یا کوئی آفیسر ہے, چاہے وہ پولیس میں ہے, چاہے کسی بھی ادارے میں ہے, آپ اگر اس کے پاس کام کروانے کے لیے جاتے ہیں, وہ آپ کو کہتا ہے مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, 5 لاکھ روپے دے دو. وہ جو آپ سے 5 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے؟ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سی ایس ایس پاس کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ملک کا بیڑا تو انہوں نے غرق کیا ہے. اس کا کیا مطلب کہ ملک ٹھیک ہوگا تعلیم سے یا تربیت سے؟ یہ ملک تعلیم سے ٹھیک نہیں ہوگا. ملک اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ ایسے لوگ معاشرے کو دیں جو تربیت یافتہ ہوں. جب تک آپ ایسے لوگ فراہم نہیں کریں گے معاشرے کو, یہ رونے کا حق کسی کو نہیں ہے کہ معاشرہ خراب ہو گیا. معاشرہ کس کا نام ہے؟ معاشرہ میرا نام ہے اور معاشرہ آپ کا نام ہے, اور کوئی مخلوق تھوڑی ہے. آپ اور میں جب ملتے ہیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں, اس کو سوسائٹی کہتے ہیں, اسی کو دنیا کہتے ہیں, اسی کو سب کچھ کہتے ہیں. تو اگر میں یہ رونا تو روتا ہوں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, معاشرے میں رشوت خوری ہے, حرام خوری ہے, کرپشن ہے, چوری ہے, دھوکہ دہی ہے, ملاوٹ ہے, لیکن اپنے بچوں کی جب میں نے تربیت کی, اس کو میں نے ڈگری دلوا دی, چاہے وہ میرا بیٹا ہو بیٹی ہو, اس کو میں نے ڈگری دلوا دی, یہ ڈگری لو, جا کے جاب کرو, کام کرو, ملازمت کرو, کاروبار کرو. اب اس کاروبار میں کیا کرنا ہے, کس کو لوٹنا ہے, کس کو دھوکہ دینا ہے, کس سے رشوت لینی ہے, یہ تمہارا مسئلہ ہے. اور رونا ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا. یہ جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں, یہ جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو چوری کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی آسمان سے نازل ہوئے ہیں یا ہم ہی میں سے ہیں؟ یہ ہم ہی میں سے ہیں نا, آسمان سے تو نہیں اترے, یا زمین سے تو نہیں اگے, کسی درخت میں تو نہیں لگے, ہم ہی جیسے انسانوں کی اولاد ہیں.
ان کا بھی کوئی والد ہے، ان کی بھی کوئی والدہ ہے، ان کا بھی کوئی خاندان ہے، ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے. ان کی یہ تربیت نہیں ہوئی تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کی یہ تربیت ہوتی وہ یہ کام نہیں کرتے. اس لیے آپ کو بہت سے ایسے آفیسرز بھی ملیں گے جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں اور انتہائی امانت دار بھی ہوتے ہیں. ایک ایک روپیہ وہ بچا کر رکھتے ہیں، خیانت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ جو خیانت سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی آپ دیکھیں گے وہ خود بھی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں گے. یہ جو سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تعلیم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ان کی تعلیم نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی. یہ تعلیم نہیں ہے، ان کی خاندانی تربیت ہوتی ہے. یہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا اپنا کسی سے ایسا تعلق ہوتا ہے جس نے ان کو یہ چیز بتائی ہوتی ہے اور ان کی عملی اور پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو بالکل داخل کر دیا ہوتا ہے. جب بھی ان کا قدم کسی ایسے گناہ کی کام کی طرف بڑھتا ہے وہ خود ہی رک جاتے ہیں. اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں، اپنے بچوں کو تربیت بھی دیں. اگر تعلیم نہ دیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تربیت نہ کریں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تربیت اگر نہیں کی اور تعلیم دے دی تو اس کا مطلب تو آپ نے معاشرے کو ایک خطرناک آدمی فراہم کر دیا کہ وہ اگر ٹھیک چلا تو ملک بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کا دماغ پھر گیا غلط چلا تو سارے ملک کا بھی بیڑا غرق. اس ادارے کا، جس ادارے میں وہ ملازمت کر رہا ہے، جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے، وہ ادارہ بھی تباہ. یہ تو آپ نے خطرناک آدمی معاشرے کو، خطرناک فرد معاشرے میں ان کو فراہم کر دیا ہے کہ اب اس کی مرضی، چاہے وہ معاشرے کو تباہ کرے چاہے معاشرے کو ٹھیک کرے. ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، میں ابھی بھی مدرسے میں بھی پڑھاتا ہوں اور ملک کی بہت ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتا ہوں، اور خود بھی ابھی بھی پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی میں بھی. میں ان سارے ماحول کو جانتا ہوں، میں اس سارے ماحول سے واقف ہوں. ہم اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو بحیثیت والدین آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں یونیورسٹیوں میں کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے، ان کی تربیت کیا کی جا رہی ہے، اور باطل قوتیں اس پر کتنی محنت کر رہی ہیں. اس دن میرے پاس ایک ساتھی آئے، کہاں یہاں زمزمہ کلفٹن میں یہاں ایک اسکول ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں میوزک بجانا، ڈانس کرنا فری میں. یو ایس ایڈ سے باقاعدہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. اور اس ساتھی نے مجھے یہ کہا کہ میری یہ وہ ایونٹ آرگنائزر کے طور پر اس کی جاب وہاں لگی تھی، 60-70 ہزار روپے کہاں مجھے تنخواہ دے رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی سے ہمارا رابطہ کروائیں کہ ہم ہر یونیورسٹی میں جا کے یہ فنکشن کروائیں گے، ان کو میوزک اور یہ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میوزک کے، یہ ان کو بجانا سکھائیں گے. جو گٹار ہوتا ہے، گٹار ہم اسٹوڈنٹس کو فری میں فراہم کریں گے. یہ ایک گٹار کم از کم کوئی 25-30 ہزار روپے کا ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو ہم فری میں گٹار بھی دیں گے، یہ انسٹرومنٹس بھی دیں گے، وہ گانے بھی بجائیں، میوزک بھی کریں، تاکہ یونیورسٹی میں ایک روشن خیال ماحول بنے، ایک اچھا ماحول پیدا ہو اور لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف آئیں. وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جاب میرے لیے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. میں نے کہا اس سے بڑی حرام خوری بھی دنیا میں اور کوئی ہوگی. اگر یہ جاب بھی حلال ہے تو پھر حرام کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ وہ کیوں یو ایس ایڈ کیوں اس پہ محنت کر رہا ہے؟ آپ کا دوست ہے یو ایس ایڈ، وہ کیوں آپ کو 30 ہزار روپے کی گٹار فری میں فراہم کر رہا ہے؟ کیوں آپ کی یونیورسٹیز میں یہ فنکشن وہ منعقد کروا رہا ہے؟ وہ آپ کی تربیت اپنے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے. ہمارے والدین بچیوں کو یونیورسٹی میں داخل کروایا، یونیورسٹی کے گیٹ پہ چھوڑا اور چلے گئے. سمجھتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ لکھ گیا، ہماری بچی پڑھ لکھ گئی. یونیورسٹیوں کا ماحول انتہائی خراب ہے، انتہائی خراب ہے.
ایسی ایسی چیزیں ہمارے علم میں ہیں جو ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی، ایسے ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، اور وہ کوئی اور لوگ نہیں، ہمارے بچے ہماری بچیاں ہیں جو اس طرح کے کام، اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا، یونیورسٹی میں داخل کروا دیا، کوئی تربیت اس کی نہیں کی، اس کے ساتھ یہاں وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس کے ساتھ کرسی پہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے؟ آپ کی بیٹی فرشتہ ہے یا آپ کا بیٹا فرشتہ ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ بالکل ٹچ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا دل بھی صاف ہوگا، ان کی نگاہیں بھی صاف ہوں گی، ان کا کردار بھی صاف ہوگا، اور وہ بڑے صاف ستھرے وہاں سے پڑھ لکھ کے نکل آئیں گے؟ یہ فرشتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان مردوں کی نظر میں اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ عورت کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، جب وہ گھر سے نکلتی ہے غیر محرم کی نظر میں شیطان اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اب وہاں بیٹھ کے لڑکے لڑکیاں وہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن پڑھائی وہاں کم ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے آپس کے تعلقات، آپس کے رابطے، آپس کی گپ شپ، یہ ہم پھر کس سے گلہ کریں؟ آپ کیا یونیورسٹیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ یونیورسٹیاں ان کی تربیت کریں گی؟ یونیورسٹیوں میں تو ایسے ایسے فنکشن منعقد ہوتے ہیں، ایسے ایسے پروگرام حیا سوز، انسان کا سر شرم سے جھک جائے، اور ہمارے بچے بچیاں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی پتہ ہوتا کہ آپ کے بچے بچیاں وہاں کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، کیا کیا آپ کو بتایا جائے، کتنا کھول کھول کے آپ کو بات بتائی جائے۔ یہ جو میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں نا، ہماری یہ باتیں بھی نوٹ ہوتی ہیں، ہمارے خلاف اس پہ پورا باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے ہمارے خلاف کہ یہ مولوی اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو پسے پوش ڈال کے، یہ قربانی ہم دیتے ہیں تاکہ آپ تک کم از کم حق اور صحیح بات پہنچے۔ یہ باتیں کرنا اتنی آسان نہیں ہوتی، آپ سمجھتے ہیں بول دیا بات ختم ہو گئی، ہمیں اس کو سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے ان باتوں کو بعد میں۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے جب اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسکول مخلوط کو ایجوکیشن سسٹم ہے ہماری یونیورسٹیز میں، حدیث میں آتا ہے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں جاتا مگر تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے تو شیطان ان سے نماز پڑھوائے گا، شیطان ان سے اچھی باتیں کروائے گا۔ اب وہاں جا کے ان کے ایسی غلط ذہن سازی ہوتی ہے، یا ان کے کردار میں ایسی کچھ غلط چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بہت سے وہ کام کرنے کے لیے، جس کو بلیک میلنگ کہا جاتا ہے، بہت سے وہ کام کرنے کے لیے وہ بچے یا بچیاں تیار ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی کوئی ایک شریف آدمی، کوئی شریف بچہ یا بچی نہیں کر سکتی۔ ایسی ایسی چیزیں ان کے کردار میں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہم مصیبت یہ، ہم میں سے ہر آدمی اپنے کو، اپنے بچے اور اپنی بچی کو فرشتہ سمجھتا ہے۔ آپ نے اس کو یونیورسٹی میں داخل کروا دیا، اسکول میں داخل کروا دیا، وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آپ بیغم میں فیسیں بھر رہے ہیں، بھائی میری ذمہ داری تو یہی تھی، میں نے فیسیں بھر دی۔ آپ اللہ کو یہ جواب دو گے کہ میں نے اس کی یونیورسٹی کی ساری فیسیں بھری تھی، یا اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ اس کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اللہ کیا پوچھے گا آپ سے؟ اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ یونیورسٹی میں داخل کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا، یا اللہ یہ پوچھے گا کہ تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس لیے آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں، میڈیا ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی ان چیزوں کو استعمال تو کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے، کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں؟ آج کل اس کے لیے باقاعدہ سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، آپ سارے موبائلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 10 موبائل ہیں، آپ 10 کے 10 موبائل کو اپنے ایک موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل سکتا ہے آپ کے موبائل میں کہ ان موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے۔
ویسے تو ہم ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ایڈوانس ہیں. جب ایڈوانس ہے تو کنٹرول کریں نا ان چیزوں کو. کون کرے گا کنٹرول؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جب والدین بچی کا رشتہ کرواتے ہیں, بھئی فلاں جگہ رشتہ کرو, بچیاں کہتی ہیں ہم رشتہ نہیں کر رہے. پھر والدین روتے ہوئے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس میں. بار یہ آخر میں جا کے تان ٹوٹتی ہے مولوی پر کہ مولوی صاحب میں بچی کا نکاح کروا رہا ہوں, وہ نکاح نہیں کر رہی, آپ تعویذ دے دو. اس تعویذ سے آپ کی بچی ٹھیک ہوگی, آپ کا دماغ ٹھیک ہے. 10 سال آپ نے اس کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا, کو ایجوکیشن سسٹم میں اس کو رکھا, اس کی تربیت کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھا نہیں. اس نے اپنا سارا مائنڈ سیٹ بنا لیا, سارا ذہن بنا لیا, ساری پلاننگ کر لی, ساری منصوبہ بندی کر لی, سب کچھ اس نے اوکے کر لیا. اب آپ کو مولوی صاحب تعویذ دے گا اور اس کی 10 سال کی محنت ختم ہو جائے گی. مولوی صاحب کوئی جادوگر ہے کیا؟ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کیا؟ یہ کوئی تماشا ہے, کوئی مذاق ہے کہ ایک تعویذ سے, ایک چف کرنے سے آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. پھر یہ دم درود, یہ تعویذیں, یہ تعویذ پھر کام نہیں آتے. پھر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ 2 نمبر صحیح آدمی کے پاس آئیں گے, وہ آپ کو کہے گا بھائی یہ تعویذ کا کام نہیں ہے. 2 نمبر آدمی کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو کہے گا آپ پر تو تعویذ کیا ہوا ہے, آپ کی بیٹی پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, اس لیے وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتی. وہ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتی کہ 10 سال تو آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. عامل آپ کو یہ کہے گا کہ اس پہ کسی نے جادو کروایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اب آپ اس کو جو بھی بات کرتے ہیں اس کو بری لگتی ہے. اس وجہ سے بری نہیں لگتی, وہ جو 10 سال آپ خود جادو کرتے رہے نا اپنی بیٹی پر, یہ اس جادو کا اثر ہے, کسی اور کے جادو کا اثر نہیں ہے. یہ خام خیالیوں سے, غلط فہمیوں سے نکلیں. پھر آپ اس کو 10-10 ہزار روپے دیتے رہیں, ایک دفعہ جائیں دم کروائیں 10 ہزار روپے دیں, پھر جائیں 10 ہزار روپے دیں, پھر اگلی دفعہ جائیں 10 ہزار روپے دیں, بیٹھے رہیں انتظار میں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ جادو کا اثر, یہ جادو ہم خود کرتے ہیں, اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب ہم نے سارے اسباب کے اثرات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب آپ آگ جلائیں, ماچس لیں, تیلی سے آگ جلائیں کپڑے کو, جب آگ بھڑک جائے مولوی صاحب کے پاس جائیں, اس کو کہیں کہ مجھے تعویذ دیں کہ یہ آگ ابھی بجھ جائے. بھائی جب آپ ماچس کی تیلی لے کر کسی کپڑے کو آگ لگائیں گے وہاں آگ لگے گی, مولوی صاحب کی تعویذ سے وہ آگ قیامت تک نہیں بجھے گی. وہ اگر آگ بجھے گی اس طریقے سے جو بجھانے کا طریقہ ہے, جو اللہ نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے آگ بجھے گی تو بجھے گی. مولوی صاحب پورا قرآن ختم کرے, یاسین کے ختم کرے, آپ قرآن خوانیاں کروائیں, کسی عامل کے پاس جائیں, وہ آگ نہیں بجھے گی. ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی سبب مقرر کیا ہے کہ کون سا کام کس سبب کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. آگ آپ نے لگا دی ماچس کی تیلی کے ذریعے, بجھانے کے لیے آپ مولوی صاحب کے پاس آ گئے, بجھانی بھی آپ کو پڑے گی. ابھی یہ جو جادو آپ نے کر کے آگ لگائی ہے, آپ کو عامل کہے گا یہ کسی نے جادو کیا تھا اس لیے آگ لگ گئی. یہ آگ اس وجہ سے نہیں لگی, آپ کی ماچس کی تیلی کی وجہ سے لگی ہے آگ. اس لیے دیکھیں, بچیوں کو آپ تعلیم دیں, لیکن بچیوں کو بہت بڑی بڑی ڈگریاں دلوانا کوئی ضروری نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں خواتین کی ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر کی فیلڈ ہے کہ ظاہر ہے اس میں خواتین بھی بیمار ہوتی ہیں, مرد بھی بیمار ہوتے ہیں, تو خواتین کو خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہیں. یا اس طرح کے وہ کام جن میں خواتین کو خواتین کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ہاں بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں, ان کو جا کے ریسیپشن پر بٹھا دیا جاتا ہے. ریسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے جو لوگ ادھر آئیں گے سب کے ساتھ اس نے ہنس کے بات کرنی ہے. اور جب بیوی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر سے ہنس کے بات کرو تو جواب میں کہتی ہے میں اس کے سامنے ہر وقت ہنستی رہوں گی, یہ مجھے ہر وقت ڈانٹتا رہے گا. اور کمپنی میں 1000 لوگوں کے سامنے وہ ہنستی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ عورتوں کے حقوق ہیں, یہ عورتوں کی آزادی ہے. اس کو ایئر ہوسٹس بنایا ہوا ہے, دنیا جہان کے لوگ ان کو بدنظری کر رہے ہوتے ہیں, ہوس کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, وہ آگے سے ہنس ہنس کے جواب دے رہی ہوتی ہے. ایک خاوند کی کڑوی کسیلی بات عورت میں برداشت نہیں کر سکتی گھر میں, اور جہاز کے اندر 1000 بندوں کی اور 200 بندوں کی باتیں وہ سن رہی ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان خواتین کو بٹھا دیں گے بھئی آپ فون آپریٹر بن جائیں,
کال آئے گی تو آپ ان کو کہیں جی ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. کیا لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لیے. قرآن کریم میں آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، کسی سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. لا تخضعن بالقول، کسی مرد سے، کسی غیر محرم سے اچھے اور نرم لہجے میں بات. یہ قرآن کی آیت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آدمی کے دل میں شہوت پرستی ہو اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ عورت تو میرے ساتھ اتنے نرم اور اچھے انداز سے بات کر رہی ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کو. قرآن کریم میں آتا ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، کہ جب ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو حجاب کی آڑ لے کر ان سے سوال کرو. یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں. ہماری خواتین کو ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیوں کو ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی، نقاب کرنے کی، کسی مرد سے کڑک دار آواز میں بات کرنے کی. اپنے شوہر سے ساتھ لڑتی رہیں گی، کوئی اور غیر محرم بات کرے گا تو ان کی آواز میں ایک دم نرمی اور لچک اور لوچ آ جائے گی تاکہ اس کے دل میں کوئی فتنہ اور کوئی فساد پیدا ہو. یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے، اپنے مذہب کی دوری کی وجہ سے. اگر یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اپنی بچیوں کو نہیں سکھائیں گے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی عزت کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے. جب وہ چاہے گا آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے گا. پھر اگر آپ کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے، پھر آپ قرآن ختم کروائیں، قرآن خوانیاں کریں، یاسین ختم کروائیں، تعویذ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ بات ذہن میں رکھیں. جب اسکول بھیجیں تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بچیوں کو آپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. آج کل جاب، عورتوں کے اندر اس چیز کا رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے. گھر میں شوہر کی خدمت نہیں کرنی، باہر جاب کرنی ہے. وہ جو باہر شوہر جاب کر رہا ہے تمہیں کما کے لا کے دے رہا ہے تو وہ کھاؤ نا. اسی وجہ سے عورتیں نکاح نہیں کر رہی. بچیاں کہتی ہیں ہم نے نکاح نہیں کرنا، ہم نے جاب کرنی ہے. جب جاب کرتی ہیں، دیکھیں ہر آدمی نے بوڑھا ہونا ہے، ہر آدمی نے بوڑھا ہونا ہے. شریعت نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بوڑھی ہوتی ہے اس کو ماں بنا دیتی ہے شریعت. اس کی اولاد اس کی اپنی جنت اس کے قدموں میں سمجھتی ہے، اس کا رسپیکٹ کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے. یہ عورت آج جاب کر رہی ہے، آج اس کے چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں. 40-45 سال کی جب ہوگی کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. جب منہ نہیں لگائے گا نہ اس کا شوہر ہے نہ اس کی اولاد ہے، جاب کے چکر میں اس نے نکاح نہیں کیا. جب 50 سال اس کی عمر ہو جائے گی کون پالے گا اس کو؟ کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ کون اس کو احترام دے گا؟ اولاد اس کی نہیں ہے، شوہر اس کا نہیں ہے، خاندان اس کا نہیں ہے. بھائی بہن رشتہ دار تو سارے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے. بھائی تھوڑی 50 سال کی عمر تک بہن کو پالتے رہیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جب 50 سال 45 سال کی عمر کو پہنچیں گی پھر وہ ڈپریشن، ٹینشن. ایسی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں، ہمیں کہتی ہیں اب ہم کیا کریں. اب ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو، اور کیا کرنا ہے؟ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، اور کیا کریں؟ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں یہ کریں اور آپ کا مسئلہ ایسے چٹکی میں حل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ بات ذہن میں لے کر اٹھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. جب وہ اسکول سے واپس آئیں، جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئیں، ان سے پوچھیں کیا کیا، کیا پڑھا. کبھی ان کی یونیورسٹی جائیں، کبھی ان کے پتہ کریں یہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، ان کی گپ شپ، ان کا فون، ان کا واٹس ایپ، ان کا فیس بک. ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.